صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے علاوہ یا ان کے بعد کے مفسرین نے دو طرح کی غلطی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتقاد بنایا اور پھر استدلال کیا، پھر قرآن کا لیبل چڑھایا اپنے عقیدے پر، اور کچھ لوگوں نے عربی زبان کا، عربی لغت کا سہارا دیا اور قرآن کی تفسیر کی، اور اس میں دو رائے نہیں کہ ان دونوں طریقوں سے غلطی واقع ہوئی۔ یہ دونوں طریقے تفسیر بالرائے کے ہیں، چاہے اعتقاد بنایا اور پھر اس پہ قرآن کا لیبل چڑھایا، چاہے قرآن کے الفاظ کی لغوی تشریح کی۔ یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ تفسیر بالرائے میں آتے ہیں، اور یہ دونوں طریقے جو ہے یہ مذموم ہیں۔ البتہ فرق ان دونوں میں اتنا ہے کہ پہلا والا جو طریقہ ہے، یعنی اعتقاد بنانا اور پھر قرآن کا لیبل چڑھانا، یہ تفسیر بالرائے ہے اور یہ تفسیر مذموم ہے۔ تفسیر بالرائے ہے یہ، اور یہ تفسیر مذموم ہے۔ اور یہ تفسیر کرنے والا جو ہے، یہ رائے مذموم کرنے والا جو ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کو وعید سنائی گئی ہے۔ ایسا کرنے والا جو ہے قابل مذمت ہے اور اس کے لیے وعید ہے، کیونکہ یہ اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اور یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ عربی الفاظ کو سامنے رکھ کر ان کی تشریح کرنا اور پھر قرآن کی تفسیر اس کو جتلانا، یہ کیا ہے، یہ بھی تفسیر رائے ہے اور یہ بھی تفسیر مذموم ہے۔ اور اس میں خطا جو واقع ہوتی ہے وہ اس شخص کی طرف سے واقع ہوتی ہے جو ایسا کرتا ہے اور پھر جو اس کے کہنے پہ چلتا ہے۔ اس کی وضاحت اس سے ہوگی کہ ہم تفسیر بالرائے کا ضابطہ مقرر کریں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی تفسیر بالرائے کا ضابطہ کیا ہے، تفسیر بالرائے کس کو کہیں گے ہم؟ تفسیر بالرائے کون سی تفسیر ہے بھئی؟ تو ضابطہ یہ ہے، تفسیر بالرائے کا ضابطہ یہ ہے کہ جب شخص تفسیر کے اندر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو یہ تفسیر بالرائے ہے، اور تفسیر بالرائے پھر مذموم ہے، اور جب مذموم ہے تو مردود ہے،
اور مردود اس لیے ہے کہ اس پر وعید وارد ہوئی ہے. میں پھر سے دہراؤں گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تفسیر بالرائے جو ہے مذموم کیوں ہے، تفسیر بالرائے میں کیا قباحت ہے، تفسیر بالرائے میں کیا برائی ہے، تو ہم کہیں گے کہ تفسیر بالرائے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں آدمی تفسیر کے وقت اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنے خواہش کے مطابق چلتا ہے. قرآن کی تفسیر اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے. جب اپنی تفسیر اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے، جب قرآن کی تفسیر اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے، تو یہ جو ہے یہ تفسیر بالرائے والا ہو گیا. اب جب کوئی شخص تفسیر بالرائے کرتا ہے تو اس کی دو پہلو ہیں، ایک مذموم ایک ممدوح. یہ جو شخص ایسا ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے تفسیر کرنے میں، تو یہ جو ہے یہ تفسیر مذموم ہے. مذموم ہے، اور پھر مذموم کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ ہے کہ یہ مردود ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں چلتے. اللہ رب العالمین ہماری خواہشات کے پیروکار نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ہماری ہوا پرستی کے غلام نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ میرے اقوال میرے کلام کے مطابق چلے. اب جب یہ ایسی تفسیر کرتا ہے جو رائے سے کرتا ہے اور پھر یہ مذموم ہے، تو گویا کہ یہ رد ہو گئی. اب جب رد ہو گئی تو پھر اسی میں وہ وعید ہے کہ جس کے بارے میں وعید آئی ہے، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص کوئی ایسی بات ہمارے بارے میں کہے جو ہم نے نہ کہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ ضابطہ ہے تفسیر بالرائے کا. تفسیر بالرائے جو مذموم ہے جو مردود ہے اس کا، تفسیر کرنے والا شخص ہے وہ اپنے خواہش کی تفسیر کرتا ہے. ایسا شخص اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنی خواہش کے مطابق قرآن کو ڈھالتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں علامہ اقبال خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو ایسا ہی کرتا ہے. رہا ضابطہ تفسیر بالرائے کا کہ جس میں تفسیر کرنے والا خطا کار ہے، کہ جس میں وہ رعایت نہیں کرتا اقوال صحابہ کی، وہ اقوال تابعین کی اس میں رعایت نہیں کرتا، بلکہ اپنی من سے وہ کیا ہے تفسیر کرتا ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہی فرمایا، یہ جو فرمایا جملہ عظیم جملہ اوپر، کہ تفسیر بالرائے جو ہے یہ واقع ہوا دو جہت سے، دو طریقے سے. ایک طریقہ کہ مفسر جو ہے وہ کیا کرے، مفسر تفسیر کرے، لیکن تفسیر کیسے کرے؟ تفسیر اپنے عقیدے کے مطابق کرے، اپنے اعتقاد کے مطابق کرے. اس نے جو اپنا خیال بنا رکھا ہے، اپنی رائے جو بنا رکھی ہے، اپنا ذہن جو بنا رکھا ہے، اس ذہن
قرآن کی آیات کو ڈھونڈے. تو گویا کہ یہ تفسیر مذموم ہے، تفسیر بالرائے ہے. اور شیخ الاسلام جو فرماتے ہیں کہ دو طریقوں سے داخل ہوئی تفسیر مفسرین کے اندر غلطی. ایک کہ وہ اپنے اعتقاد کو پر جو ہے قرآن کا لیبل چڑھاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ قرآن کے الفاظ کو لیتا ہے اور ان کی لغوی تشریح کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ صحابہ نے کیا کہا، تابعین نے کیا کہا، تابع تابعین نے کیا کہا، اور پھر تفسیر کرتا ہے. تو گویا کہ ان دو طریقوں سے کیا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے، اس پر غلطی داخل ہوتی ہے. اور اس سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اصل کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. شیخ الاسلام یہ قانون بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تفسیر کا کیا طریقہ ہے، کون سی تفسیر مقبول ہے اور کون سی تفسیر مردود ہے. اور ضمناً یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے بعد دو بڑی غلطیاں جو ہے وہ مفسرین کے اندر پیدا ہوئی، یہ گویا کہ بہت بڑی بنیاد رکھ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اس سے وہ قرآن کی حقیقت اور قرآن کی حقیقی تفسیر کا طریقہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقوال صحابہ اور اقوال تابعین اور اقوال تبع تابعین کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کو سیکھیں اور قرآن کریم کی تفسیر کریں. اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کے کلام پر، ان کے اختلاف پر اور ان کی الگ الگ رائیوں پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے. یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استقراء کیا تمام تفاسیر کا، جو تفاسیر ان کے زمانے تک ہو چکی تھیں ان تفاسیر کا استقراء کیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس استقراء کا نچوڑ ان دو لفظوں میں فرمایا کہ حدثت بعد عصر الصحابہ والتابعین وتبع التابعین. یہ دو غلطیاں جو ہیں یہ پیدا ہوئی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے بعد. اسی لیے وہ فرماتے ہیں ان التفاسیر التي تذكر فيها اقوال الصحابه والتابعين وتبع التابعين لا تجد فيها مثل هذه الاراء. عظیم بات کہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں کہ وہ تفسیریں جن تفاسیر میں صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال اور تبع تابعین کے اقوال پائے جاتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں، ان تفاسیر میں آپ اس قسم کی رائے نہیں دیکھیں گے کہ پہلے انہوں نے عقیدہ بنایا ہو اور پھر اس کی تائید قرآن سے کروائی ہو، یا انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح کی ہو اور تشریح کی بنیاد پر اسی لغوی تفسیر پر جو ہے کیا ہے قرآن کریم کی تفسیر کی ہو. صحابہ میں، تابعین میں اور تبع تابعین میں اس قسم کی تفاسیر نہیں پائی جاتی. اس قسم کی رائے ان کی تفسیروں میں نہیں. اور اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ تفاسیر کا ذکر فرمایا جن کا ذکر آ چکا ہے، اور یہ تفاسیر جو ہیں یہ مطبوع بھی ہیں، یہ مخطوط بھی ہیں، اور ان میں سے بعض مفقود بھی ہیں. تو گویا کہ یہ دو غلطیاں جو ہیں یہ بعد کے مفسرین میں شامل اور عام ہیں.
ہوگا وَتَارَةً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُرَدْ بِهِ، کہ کبھی قرآن کو وہ معمول کرتے ہیں ایسی چیز پر کبھی قرآن کو وہ معمول کرتے ہیں ایسی چیز پر کہ جس پر وہ دلیل نہیں کرتا، جس پہ وہ دلیل نہیں دلالت نہیں کرتا، اور نہیں قرآن کی اس سے وہ مراد ہے. یعنی وہ کبھی قرآن کریم کی آیت کو اپنے مدلول کے علاوہ دوسری چیز میں معمول کرتے ہیں، اور کبھی وہ معمول کرتے ہیں قرآن کریم کو ایسی چیز پر جو مراد ہے ہی نہیں. کہتے ہیں وفی کلا الامرین قد یکون ما قصدوا نفیہ او اثباتہ فی من المعنى باطلا، اور دونوں صورتوں میں چاہے وہ اس کو محمول کریں اپنے غیر مدلول پر یا وہ اس کو معمول کریں غیر مراد پر، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ جو ان کا قصد ہے چاہے نفی یا اثبات معنی میں، وہ باطل ہوگا. یعنی معنی جو وہ نفی کے طور پہ یا ثبوت کے طور پہ جو ہے مراد لینا چاہیں گے وہ باطل ہوگا. تو گویا کہ ان کی غلطی جو ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ وہ دلیل میں بھی ہوگی اور مدلول میں بھی. دلیل کے لینے میں بھی ان کی غلطی ہوگی اور مدلول پر بھی ان کی غلطی ہوگی. وقد یکون حقا، اور کبھی حق ہوگا، جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہوگا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ان کی خطا جو ہے وہ دلیل میں ہوگی، مدلول میں نہیں ہوگی. اور پھر یہاں ایک نقطے کی بات کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ وَقَعَ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ، کہ جو معنی جو ہے غیر مراد پر یا غیر مطلوب پر معمول کرنا، یہ غلطی قرآن کی تفسیر میں بھی واقع ہوئی ہے اور یہ حدیث کی تفسیر میں بھی واقع ہوئی ہے. پھر انہوں نے مثال دی الگ الگ کہ جن لوگوں نے دلیل میں بھی غلطی کی اور مدلول میں بھی، دلیل میں بھی غلطی کی اور مدلول میں بھی، قرآن کی آیت کی دلیل اس دلیل میں بھی انہوں نے غلطی کی، اور جو مدلول ہے جس پہ وہ دلالت کرتی ہے اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی وہ غلطی کرتے ہیں. ان کی مثال انہیں دی، فرماتے ہیں مثل الطوائف من اہل البدع، مثلا بدعتیوں کی بعض جماعتیں، بدعتیوں کی بعض جماعتیں. بدعت کہتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، وکل محدثۃ بدعہ، ہر دین کے اندر ہر نئی چیز، دین کے اندر ہر نئی چیز جس کو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے. دین کے اندر چاہے اعتقاد میں ہو چاہے عمل میں ہو، عمل میں ہو یا اعتقاد میں ہو، اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے تو وہ بدعت ہے. چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو. عقیدے سے تعلق اور عمل سے تعلق. عقیدے سے تعلق مثال کے طور پر یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو سنتے ہیں،
اللہ علیہ وسلم میرے اجتماع میں تشریف لاتے ہیں اور پھر میں کھڑا ہو جاؤں اور یہ کہوں، لوگوں سے کہوں لوگوں اٹھو، لوگ کہیں کیوں، میں جواب دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑے مولوی نے کچھ سالوں پہلے دعویٰ کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے، جلسے میں آئے تھے میرے پاس، اور کہہ رہے تھے کہ مجھے واپسی کا ٹکٹ چاہیے، اور پھر لوگوں نے پیسے نشاور کر دیے اس مولوی پر۔ سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں مدفون ہیں، کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مأمور نہیں تھے؟ اس کا جواب اس بات میں ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کی محبت سے لبریز تھے، صحابہ کے اندر اطاعت کا جذبہ بھرپور تھا، صحابہ کے اندر نفاق نہیں تھا، صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی عمیق گہرائیوں سے نبی مانا تھا، صحابہ نے کچھ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کو دیکھا اور ایمان لایا، اور کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور کردار مبارکہ کو مشاہدہ کیا تو ایمان لایا۔ لیکن صحابہ میں سے کسی بھی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جلسے میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شادیوں میں حاضر ہوئے۔ ایسا ایک بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ثابت یہ ہے کہ ایک بار بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تشریف لائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ان سے برداشت نہیں ہو سکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دکھ ان کو ہوا تو انہوں نے اب مدینہ میں رہنا ترک کر دیا، وہ مدینہ سے منتقل ہو گئے، شام میں رہنے لگے۔ لیکن ایک بار صحابہ رضوان اللہ ایک بار ان کے دل میں یہ شوق ہوا کہ جاؤں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کروں، نبی علیہ السلام کے شہر کو دیکھوں، تو تشریف لائے۔ اب جب تشریف لائے مدینہ میں پہنچے تو حاضرین نے ان سے استفسار کیا کہ آپ اذان دے دیں۔ بلال نے پہلے تو انکار کر دیا اور کہا کہ میری جرت نہیں ہے کہ میں اذان دوں، کیونکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اذان سنتا، اذان کہتا تھا تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روئے اثر کو دیکھا کرتا تھا، جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں اپنی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جما دیتا تھا۔ لیکن آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے میرے سامنے، تو میں کیسے اس جملے کو ادا کر سکوں؟ لیکن جب حاضرین کا
زیادہ اشتہار ہوا تو بلال نے اذان دی. جب بلال نے اذان دی تو مدینہ کے سارے لوگ دوڑ پڑے. ان کو نبی علیہ السلام کا دور یاد آیا اور دوڑ پڑے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اور پھر پتہ چلا کہ بلال تشریف لائے ہیں شام سے. تو سوال یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لائے. اگر نبی علیہ السلام حاضر ہو سکتے تھے تو بلال کے شوق سے بڑھ کر کس کا شوق تھا؟ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان پاکستان کے اندر بر صغیر کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے جلسوں میں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور پھر سلامی دیتے ہیں. تو یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہیں. تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام ہی چلے جاتے اور بلال کو زیارت کرواتے. میں کہتا ہوں کہ بلال کا شوق ایک طرف اور پوری کائنات کا شوق ایک طرف، بلال کی محبت ایک طرف اور پورے بر صغیر تمام علماء و فضلاء اور سب کی محبت ایک طرف. اس کا آپس میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بلال نے یہ نہیں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے پاس آئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میری زیارت کی یا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار دیا. ایسا انہوں نے نہیں کہا. نہیں کسی صحابی سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے ہیں. بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، زین العابدین کے حوالے سے ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ روزانہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو امام زین العابدین نے اس شخص کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آتے ہیں روز؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے لیے آتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنا آپ کہیں سے بھی بھیج سکتے ہیں، اس کے لیے یہاں آنا ضروری نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت کو مقرر کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلام پہنچاتے ہیں. تم اور اندلس میں رہنے والے برابر ہو. جیسے اندلس والے کا سلام نبی علیہ السلام کو پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح تمہارا یہاں آ کر سلام پہنچانا بھی جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، سلام کہنا بھی پہنچایا جاتا ہے. اور پھر اس شخص کو منع کر دیا کہ یہاں مت آؤ. تو گویا کہ درود کہیں سے بھی کہے وہ پہنچ جائے گا. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو حاضر اور ناظر کہہ کے پکاریں گے، ہم نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار ایسے کریں گے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں یہ چیز کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا. صحابہ کو بڑی پریشانیاں ہوئی، صحابہ کو بڑی مصیبتیں آئی. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد صحابہ بڑی پریشانیوں سے دوچار ہوئے. جیسا کہ آپ عثمان ذی النورین کے بارے میں جانتے ہیں، آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ علی بن ابی طالب کے بارے میں جانتے ہیں، آپ حسین بن علی کے بارے میں جانتے ہیں، آپ حسن بن علی کے بارے میں جانتے ہیں. یا دیگر صحابہ کو جو پریشانیاں ہوئی، جو تکالیف ہوئی، حتیٰ کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ واقعہ حرہ جو مدینہ میں پیش آیا، جو ہے واقعہ حرہ کے اندر مدینہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں کہی گئی. مسجد نبوی میں اذان نہیں کہی گئی. واقعہ حرہ میں خطرناک ترین واقعہ گزرا ہے. تو اس واقعہ حرہ میں اہل بیت نبوی بھی مصیبت سے دوچار ہوئے. اہل بیت نبوی میں سے بھی چند جوانوں کو قتل کیا گیا. لیکن ہوا کیا
انہوں نے نبی علیہ السلام سے استغاثہ نہیں کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی، انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام حاضر ہوئے اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کی مدد نہیں کی، نبی علیہ السلام نے ان مشکلات میں ان کا ساتھ نہیں دیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے کیا ہے، اس قسم کے خیالات رکھنا یہ کیا ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو بہت سے بدعتوں کی جماعتیں جو ہے، بدعتیوں کی جماعتیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دلیل میں بھی غلطی کرتے ہیں اور مدلول میں بھی غلطی کرتے ہیں، وہ ایسا عقیدہ بناتے ہیں جو حق کے خلاف ہے، وہ ایسا عقیدہ بناتے ہیں جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں تھے، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو سلف امت کا کام نہیں تھا، ائمہ امت کا کام نہیں تھا، وہ قرآن کے کا رخ کرتے ہیں اور اپنی رائے کے مطابق اس کی تعویل کرتے ہیں، کبھی وہ آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہیں اپنے مذہب پر، حالانکہ اس میں ان کے مذہب کی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعویل کرتے ہیں قرآن کی جو ان کے مذہب کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ اس سے قرآن کے کلمات کی تحریف کرتے ہیں۔ ان فرقوں میں سے، ان بدعتی فرقوں میں سے خوارج کا فرقہ ہے، خوارج کا فرقہ ہے، روافض کا فرقہ ہے، جہمیہ کا فرقہ ہے، معتزلہ کا فرقہ ہے، اور اسی طرح قدریہ اور مرجیہ وغیرہ فرقے ہیں۔ خوارج کے حوالے سے مثل میں ایک بات کہوں گا اس وقت، اور روافض اور جہمیہ، معتزلہ، قدریہ اور مرجیہ کے بارے میں انشاءاللہ کبھی اور کہیں گے باتیں۔ خوارج کے بارے میں صرف میں یہ کہوں گا کہ خوارج کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کو ابن ملجم کہتے تھے۔ ابن ملجم وہ شخص تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے توصیہ لکھ کے دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو توصیہ لکھ کے دیا اور شام بھیجا، اور شام والوں سے کہا کہ میں نے تمہارے پاس ایک بہت بڑا عالم، قرآن کا حافظ بھیجا ہے، قرآن جاننے والا بھیجا ہے، یہ تم کو قرآن پڑھائے گا، یہ مدرس کی حیثیت سے تمہارے پاس رہے گا۔ تو یہ جو ہے عبد الرحمن بن ملجم وہاں گیا اور اس نے وہاں لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے، اس نے ایک بار مکہ میں اپنے دو اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر مکہ کے اندر کعبہ کے صحن میں میٹنگ کی، اور میٹنگ میں کیا فیصلہ کیا؟ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے امت کے درمیان بہت بڑا فتنہ و فساد برپا کیا، تو اس سے ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ اسی طرح سے عمر بن عاص کو قتل کیا جائے۔ یہ ان تینوں نے فیصلہ کیا، ایک کوفہ میں رہتا تھا اور ایک بصرہ میں رہتا تھا اور ایک شام میں رہتا تھا۔ اس طرح سے ان تینوں نے جو ہے تخطیط کی مکہ کے اندر بیٹھ کر، اور گئے، اور رمضان کا مہینہ آیا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو یکم رمضان سے لے کر 17 رمضان تک یہ عبد الرحمن بن ملجم، یہ جو قاری تھا، یہ جو حافظ تھا، جس کی پیشانی پہ سجدوں کے گھٹے پڑے ہوئے تھے، جس کے ٹخنوں پر سجدوں کے نشانات تھے، جو ہے رکوع کرنے کے نشانات تھے، اور دور سے دکھائی دیتا تھا جیسے جس کو کہتے ہیں نور ٹپکتا تھا اس کے چہرے سے، یہ سب چیزیں اس میں ظاہر اور عیاں تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یکم رمضان سے 17 رمضان تک کوفہ کی مسجد میں، جس مسجد میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فاطمہ الزہرا کے شوہر، حسن اور حسین کے والد رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس سے بڑھ کر سابقین اولین، اور اس سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ یحب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ خیبر کے موقع پر فرمایا لأعطین الرایۃ غدا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کہ جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ جو ہے اس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین خیبر کو فتح کریں گے۔ لوگ جو ہے وہ رات بھر چیمی گوئیاں کرتے رہے، یہ کون ہوگا؟
غزوہ ہوئی تو سارے لوگ جو ہے وہ حاضر ہوئے اس تمنا سے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے کیا کریں گے، یہ مہم سونپیں گے کہ ہم خیبر کو فتح کریں گے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی کے بارے میں بتایا گیا بہ رمد، ان کی جو ہے آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھوں کو تکلیف ہے، وہ چل نہیں سکتے، وہ خیمے میں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلانے کے بعد پھر اپنے لعاب دہن سے ان کی آنکھوں کو ملا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کبھی خراب نہ ہوئی پوری زندگی بھر. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا علی رشدک، جاؤ اپنے مشن پر، اور حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے جب میدان میں پہنچو گے تو تم ان کو بلاؤ جو ہے اسلام کی طرف. اگر قبول کریں تو اچھی بات، اگر نہ کریں تو پھر ان پہ غزوہ کرو. کہنے کا مطلب یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار. لیکن اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شخص عبد الرحمن بن ملجم کافر سمجھتا تھا. یہ عبد الرحمن بن ملجم کافر سمجھتا تھا، جو حافظ قرآن تھا، جس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشانات تھے، جس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توصیہ لکھا تھا کہ میں نے بہت بڑا عالم تم کو بھیجا ہے تمہاری طرف. تو اس نے کیا کیا، اس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر تلوار دے ماری اور ان کو قتل کر دیا. علی بن ابی طالب کو قتل کر دیا، اور زبان سے کہہ رہا تھا کہ لا حکم الا للہ، کہ لا حکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا، معاویہ کا نہیں چلے گا. تم لوگوں نے جو حکم مقرر کیے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص، ان کا حکم نہیں چلے گا، بلکہ حکم چلے گا اللہ کا. اور پھر اس نے قتل کر دیا. حالانکہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو تم ایک جو ہے حکم عورت کی طرف سے بھیجو، ایک جو ہے شوہر کی طرف سے بھیجو. يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان کو اصلاح کا جذبہ ہو تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان توفیق دے گا. اسی قرآن میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کو حکم بناؤ. اسی طرح قرآن میں یہ بھی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان تم اصلاح کرو. یہ قرآن نے کہا، یہ اللہ نے کہا. لیکن اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ نہیں، ان الحکم الا للہ، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کر دیا. یہ خوارج کا سرگنا تھا، یہ خوارج کا سب سے بڑا تھا، یہ حافظ قرآن تھا. یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی تعویل یہ غلط کرتا تھا، قرآن کی تفسیر یہ غلط کرتا تھا. تو ان میں سے جو ہے کیا ہے، یہ خوارج میں سے ایک کیا ہے، ایک فرقہ ہے. یہ خوارج کا فرقہ جو ہے، انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے قرآن کی تفسیر کی اپنی آراء کے مطابق، انہوں نے قرآن کا جو ہے تشریح کی اپنے اغراض کے مطابق. اسی طرح سے روافض نے بھی، اور اسی طرح سے جہمیہ نے بھی، اور معتزلہ نے بھی، اور قدریہ نے بھی، اور مرجیہ وغیرہ نے بھی. تو گویا کہ ان لوگوں نے سب نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اصول کے مطابق قرآن کی تفسیر کی، اپنی رائے کے مطابق. انہوں نے پہلے اعتقاد بنایا اور پھر اس اعتقاد کے موافق قرآن کو بنانا چاہا. لیکن وہ جو ہے کیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اس میں انہوں نے تفسیریں لکھی، انہوں نے اس میں تفاسیر لکھی. تو آج اسی میں اکتفا کرتے ہیں ہم. انشاءاللہ اس کی مزید مثالیں ہم دیں گے اسی تفسیر کے اندر، اصول تفسیر کے اندر، اللہ کی توفیق سے. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک.